ان کے عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمام انبیاء کے آخر میں قیامت کے قریب آئیں گے، اگر بعد میں آنے والے کو پہلوں سے افضل ثابت کرتا ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں تمام انبیاء کے بعد آئیں گے، وہ اپنے سے پہلے ہونے والے تمام انبیاء سے افضل قرار پائیں گے، نعوذ باللہ، بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ دنیا جاری ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، آخر دنیا ختم ہوگی۔ جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا، کوئی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا، تو کیا وہ سب سے آخر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں اپنے سے پہلا پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے افضل قرار پائے گا؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ہم نہیں کہتے، پہلے بزرگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ بھئی آیت خاتم النبیین یہ کوئی تاریخی بات نہیں بیان کر رہی، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی شان بیان کر رہی ہے، اور سب سے آخر میں پیدا ہونا یہ تو کوئی افضلیت اور شان کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت پرانے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ختم الاولیاء، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ختم الاولیاء، اور لکھنے والے بزرگ ہیں الشیخ ابی عبداللہ محمد بن علی بن حسن الحکیم الترمذی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ مضمون بیان کیا ہے۔ یہ صفحہ 341 میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات پر تبصرہ کیا، کہتے ہیں یظنو، جو لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں وہ خیال کرتے ہیں انا خاتم النبیین تعویلہ، کہ جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کی تعویل یہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ حقیقی مفہوم، تعویل کیسے ہیں؟ ایسا مفہوم جو حقیقی نہ ہو، مجازی ہو، جیسے کالی ٹوپی، یہ لفظ کالی رنگت کو بیان کر رہی ہے، حقیقی مفہوم۔ کہیں کالا چور، چور تو گورا بھی ہو سکتا ہے، تو لفظ کالا چور میں جو کالا ہے یہ اپنے مجازی مفہوم میں ہے، تعویل ہے، حقیقت نہیں۔ کہتے ہیں جی خون سفید، حالانکہ خون تو سرخ ہوتا ہے، تو یہ مجاز ہے، تعویل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اب رسی تو کوئی دکھائی نہیں دیتی، تو رسی سے کیا مراد ہے؟ خدا کا دین، خدا کی شریعت، تو یہ تعویل ہے، یہ مجاز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ خاتم النبیین کی تعویل یہ کرتے ہیں انہو آخرہم مبعثا، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ لوگ کیا تعویل کرتے ہیں؟ یہی آج ہمارے مخالفین تعویل کرتے ہیں، آخر پہ آئے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء کے آخر میں نبی بنے۔ کہتے ہیں یہ تعویل لوگ کرتے ہیں، کون؟ جو حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ فِي هَذَا، کہ یہ لفظ تو قرآن کریم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے بیان کیا تھا، تو کہتے ہیں ایو منقبۃ فی ھذا، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں مبعوث ہونے میں کون سی شان ثابت ہوتی ہے؟ وَأَيُّ عِلْمٍ فِي ھذا، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں پیدا ہونے، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں نبی بننے میں کون سا علمی نقطہ ہے؟ کہتے ہیں ھذا تعویل البلہ الجہلہ، کہتے ہیں یہ بے وقوفوں اور جاہلوں اور نادانوں کی تعویل ہے، کہ خاتم النبیین جس میں اتنی اعلیٰ شان بیان کی گئی، وہ اس کا مفہوم وہ بیان کر جس میں کوئی شان نہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ یہی مضمون آج کل دیوبندی فرقہ ہمارے ملک میں بڑا مشہور ہے۔ ان کے بانی تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تحذیر الناس۔ وہ اس سوال کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں، یہ نہیں کہتے کہ اہل عرفان کے خیال میں، نہیں،
ان کے خیال میں عوام کے خیال کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد جی اور آپ سب میں آخر نبی ہیں. کہتے ہیں خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ زمانے کے لحاظ سے آپ سب سے آخر میں نبی بنے، یہ عوام کا خیال ہے، اہل عرفان کا، سمجھداروں کا خیال نہیں. کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا، اہل فہم سمجھدار لوگ، اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں، یعنی زمانے کے لحاظ سے پہلے آنا یا بعد میں آنا، اس میں بذات کچھ فضیلت نہیں. کوئی پہلے آ گیا کوئی بعد میں آ گیا، اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں. پھر مقام مدح میں ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا؟ کہتے ہیں جب زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں تو پھر خاتم النبیین کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں آپ کی شان بیان ہوئی، یہ تو کوئی بات نہیں، شان تو کوئی نہیں. کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاں اگر اس وصف کو، یعنی خاتم النبیین کا جو وصف ہے، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ خاتم النبیین کے لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف یا آپ کی کوئی شان بیان نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. تو پھر خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرنا کہ آپ زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں، پھر یہ صحیح ہوگا. مگر کہتے ہیں یہ کہنا کہ خاتم النبیین کے لفظ میں خدا تعالیٰ نے آپ کی مدح بیان نہیں کی، آپ کی کوئی شان بیان نہیں کی، یہ ایسی بات ہے. کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. جس بات کو جو بندے فرقہ کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہیں، اسی کو آج ہمارے مخالفین اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. صحیح. تو مطلب کیا تھا؟ ہمارے نزدیک آخری نبی کا مطلب وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سمجھایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحج میں، آپ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، انی آخر الانبیاء و مسجدی ھذا آخر المساجد. میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد یعنی مدینے والی مسجد نبوی یہ آخری مسجد. اس ایک ہی جملے میں آپ نے اپنے آخری نبی ہونے کا مفہوم ہمیں سمجھا دیا کہ اگر آپ کی مسجد نبوی آخری مسجد ہے، اگر اس کے بعد اس کی اتباع میں اس کے مقاصد پورے کرنے کی خاطر دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں اور بنتی چلی جائیں گی، اس کے باوجود مسجد نبوی آخری مسجد ہی رہے گی، تو پھر پتہ لگا آخر الانبیاء کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کی اتباع میں آپ کی بعثت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نبی آ سکتا ہے. اگر آخر الانبیاء کے تحت آئندہ نبی نہیں پیدا ہو سکتا تو آخر المساجد کے تحت آئندہ مسجد نہیں بن سکتی. اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ مسجدیں تعمیر کرو. فرمایا جو انسان اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو اس حدیث میں آپ نے آخری نبی کا مفہوم سمجھا دیا کہ آخری نبی کا مطلب یہ ہے ایسا نبی کہ باقی آنے والے تمام انبیاء اس کے خادم ہوں، اس کے ماتحت ہوں، ان کا رتبہ اس کے رتبے سے نیچے ہو. یعنی جب انسانوں کی طرف سے خدا کی طرف دیکھیں، جب انسان کے اوپر کو نگاہ جائے تو سب سے آخری مرتبے کا نبی، سب سے آخری شان کا نبی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود.
ٹھیک ہے تو یہ مضمون جی، ہے۔ مرتبے اور ورنہ شان دیکھیں اگر یہ ہو کہ آئندہ نبی نہیں آ سکتا جی تو بھئی پھر کیوں قائل ہے مسیح کے آنے کے؟ جی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی؟ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی خاتم النبیین کا مطلب سب سے بہتر سمجھنے کے نتیجے میں جی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے کے ہمیں اس مسئلے کی حقیقت سمجھا۔ سمجھا دیا۔